ابھی وقت ہے کہ ہم خداوند کے پاک کلام کو سنیں، اور آج کی ہماری ٹیکسٹ ہے لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 19واں باب، اس کی 29ویں آیت سے 40ویں آیت تک، اور اس حوالے کو ہمارے لیے آج تلاوت کریں گی مس انم الیاس۔ سو آئیے ہم ان کی آواز میں آج اس ٹیکسٹ کو، اس متن کو سنیں۔ ہماری رہنمائی کے لیے آج کا ورد عہد جدید میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی پاک انجیل 19واں باب اور اس کی 29ویں آیت سے 40ویں آیت تک۔ جب وہ اس پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے بیت فگے اور بیتنیا کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ اس نے شاگردوں میں سے 2 کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا ملے گا جس پر کبھی کوئی آدمی سوار نہیں ہوا، اسے کھول لاؤ، اور اگر کوئی تم سے پوچھے کہ کیوں کھولتے ہو تو کہہ دینا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ پس جو بھیجے گئے تھے انہوں نے جا کر ان سے کہا کہ ویسا ہی پایا۔ جب گدھی کے بچہ کو کھول رہے تھے تو اس کے مالکوں نے ان سے کہا کہ اس بچہ کو کیوں کھولتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ اس کو یسوع کے پاس لے آئے اور اپنے کپڑے بچہ پر ڈال کر یسوع کو سوار کیا۔ جب جا رہا تھا تو اپنے کپڑے راہ میں بچھاتے جاتے تھے، اور جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ کے اتار پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب معجزوں کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگے کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، آسمان پر صلاح اور عالم بالا پر جلال۔ بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اس سے کہا کہ اے استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چپ رہے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ کلام پاک کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی زندگی تضادات سے بھری ہوئی ہے۔ The life of our Lord was marked by contrasts. تضاد ہیں۔ اپنی خدمت کے آغاز میں خداوند یسوع مسیح بڑی خاموشی کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ ہم یہ بیان بھی پڑھتے ہیں کہ جب انہوں نے بپتسمہ لیا دریا یردن پر، اس کے بعد 40 دنوں تک لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہے، کیونکہ وہ بیابان میں تھے۔ 40 دن تک بھوکے اور پیاسے رہنے کے بعد ابلیس سے آزمائے گئے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا پہلا جملہ اس سارے واقعے سے پہلے ہی بول دیا تھا، اور وہ جملہ تھا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ خداوند یسوع مسیح خاموشی کے ساتھ جو خدمت کر رہے تھے، اب اس میں ان کی طاقت، ان کے دعوے، ان کی تعلیم بھی شامل ہو رہی تھی۔ ان کے معجزات، ان کی طاقت اور ان کی تعلیم کی خبریں پورے ریجن میں، علاقے میں پھیلنے لگیں، اور لوگ خداوند یسوع مسیح کے گرد جمع ہونے لگے۔ وہ ان کے معجزات سے کو دیکھنے کے لیے جوش سے بھرے ہوئے تھے،
जहां कहीं पता चलता कि यीशु यहां पर है, लोग वहां पर जमा हो जाते, क्योंकि वो तवक्को करते थे कि यीशु कोई ना कोई मौजज़ा करेगा। और फिर खुदावंद यीशु मसीह की तालीम ने लोगों को हैरान कर दिया था। सो लोग उनकी तरफ खींचे आते थे। खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत के दूसरे साल तक जहां कहीं हम यीशु को देखते हैं, एक हजूम उनके साथ नजर आता है। लेकिन यह हजूम एक खास हद तक खुदावंद यीशु मसीह के साथ अपनी वाबस्तगी का इजहार कर रहा था। जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह अपनी खिदमत के इख्तिताम की तरफ पहुंचते हैं, तो ये हजूम जो बहुत से लोगों पर मुश्तमिल था, जो उनकी पैरवी करने के लिए पुरज़म था, हमें उसमें दरार नजर आती है। मैं ये समझता हूं, ये मेरी कायलियत है कि जहां कहीं यीशु तालीम देते थे, मोजज़ात करते थे, हजूम वहां पर जो जमा होता था, लोगों की जो भीड़ जमा होती थी, वो हमेशा यीशु के हक में नहीं होते थे। हमें यूं लगता है कि वो यीशु की तारीफ करने के लिए, उसके मोजज़ात को देखने के लिए वहां पर होते थे। लेकिन मेरी कायलियत ये है कि बहुत से लोग खुदावंद यीशु मसीह के खिलाफ होते थे। उस हजूम में जो उसकी तालीमात के खिलाफ की सख्ती से मुखालफत करते थे। हत्ता कि हमें यीशु के अपने शागिर्दों में भी एक शागिर्द का नाम नजर आता है, यहूदा इस्करियोती, जो 3 बरस उसके साथ साथ रहा, लेकिन आखिर में उसने यीशु को 30 अशरफियों के एवज बेच दिया। मैं आज सुबह पहली बात इस तारुफ में आपके साथ रखना चाहता हूं। हजूम में हमेशा लोग, मैंने कहा कि यीशु के हक में नहीं थे, उसकी तालीमात के खिलाफ लोग भी उस हजूम का हिस्सा होते थे। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि कभी भी अपने आप को किसी हजूम का हिस्सा ना बनाएं, ना बनने दें। Never allow anyone to force you to be part of the crowd. हिस्सा ना बनने दें। खुदावंद यीशु मसीह अपनी जिंदगी के बिल्कुल आखिरी हफ्ते में हैं, और भीड़ या हजूम अब भी यीशु के साथ है। 3 बरस हो चुके हैं, यीशु की जिंदगी का ये आखिरी हफ्ता है। लेकिन हजूम ने, अगर जो उसमें मुखालिफ भी थे, उसमें यीशु के हक में भी लोग थे, लेकिन ये सारे गिरोह ने यीशु को छोड़ा नहीं। They were still with Jesus Christ. वो यीशु के साथ थे। लेकिन एक चीज जो मुझे मुतासिर करती है या मेरे लिए हैरानी का सबब है, वो ये है कि इस भीड़ ने कभी इतना शोर नहीं किया था यीशु की खिदमत के 3 बरसों में, जैसा शोर अब ये हजूम कर रहा था। ऐसा शोर उन्होंने कभी नहीं किया था। And this thing strikes me that this crowd that surrounding Jesus during his last week of earthly ministry is now shouting.
اب وہ نعرے لگا رہے ہیں، اب وہ شور مچا رہے ہیں، بہت شور کر رہے تھے وہ۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم آج صبح let's travel with Jesus in this last week of his ministry, earthly ministry. And we will see three places where the people were shouting. شور کر رہے تھے اس آخری ہفتے میں۔ صرف اس دن نہیں جس دن یسوع داخل ہوئے وہ شور کر رہے تھے، نہیں، انہوں نے 2 اور موقعوں پر بہت شور کیا اس ہجوم نے۔ اور میں آج ان تینوں موقعوں کو جہاں یہ بھیڑ شور کر رہی تھی آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، ہم دیکھیں گے No, I will do it myself. ایکسکیوز میں یہ تھوڑا سا وقت، صرف چند سیکنڈ آپ کے لوں گا۔ ہیلو، میں نے جمعے کی شام جب میں یہاں سے پریچ کر کے اترا تو میں سیدھا ان کے پاس گیا تھا اور میں نے ان کو بتایا تھا کہ سیل کمزور ہو چکے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ سنڈے سروس میں یہ پہلے سے ان کو تبدیل کر لیں، لیکن انسان ہے، کوئی بات نہیں۔ چلیں ہم دوبارہ سے اس فلو کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں سے میں نے چھوڑا تھا۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک چیز مجھے بہت حیران کرتی ہے اور وہ یہ ہے کہ لوگوں نے کبھی شور نہیں کیا۔ یسوع نے ایک مرتبہ 5000 لوگوں کو، مرد اور عورتیں اور بچے اس کے علاوہ تھے، ایک دفعہ 4000 لوگوں کو کھانا بھی کھلایا، لیکن آپ کو کسی بھی انجیلی بیان کے مصنف نے یہ نہیں کہا کہ لوگ شور کر رہے تھے یا لوگ کھانا مانگ رہے تھے یا لوگ کہہ رہے تھے ہم بھوکے ہیں، نہیں، یسوع کی باتوں کو سن رہے تھے لوگ۔ لیکن عجیب بات ہے کہ یسوع کی خدمت کے آخری ہفتے میں لوگوں نے 3 مرتبہ بہت شور کیا۔ آئیے غور کریں۔ پہلا شور، ایک بہت ہجوم ہے، خداوند یسوع مسیح بیتنیہ گاؤں سے، اس کی پہاڑی ڈھلانوں سے اتر رہے ہیں اپنے شاگردوں کے ساتھ۔ یہ وہی گاؤں ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے لازر کو زندہ کیا تھا، اور اب لوگ لازر کو دوبارہ مارنے کے لیے سازش کر رہے تھے کہ لازر کو مار دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ارد گرد کے تمام گاؤں میں یسوع کی شہرت پھیل چکی تھی لازر کو زندہ کرنے کی وجہ سے، اور اب وہ سارا ہجوم وہاں پر جمع ہے، اور اس کے ساتھ وہ ان پہاڑی ڈھلانوں سے نیچے اتر کر یروشلم شہر میں داخل ہو رہے ہیں۔ یسوع یروشلم شہر کے نزدیک پہنچتے ہیں اور ان کے آنسو بہتے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کچھ دن پہلے کہ میں یسوع کے ان آنسوؤں کو آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن پھر میں نے مناسب نہ سمجھا کہ میں نے بڑا دکھی پیغام دیا جمعے کو بھی، تو ایک دفعہ پھر میں آپ کو رلا دوں، یہ مناسب نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہو رہے تھے اور لوگ بڑے پرجوش تھے، بہت پرجوش تھے، اور پرجوش اس لیے تھے کہ یسوع وہاں پہ تھا۔ آپ 37ویں آیت کو پڑھیے،
اور جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ پر کے اتار پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب معجزوں کے سبب جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی تعریف کرنے لگی۔ یہ جوش ان کے درمیان پیدا ہوا کیونکہ وہ شخص وہاں پر موجود تھا، جیسس، جو معجزات کر رہا تھا، جو اپنی طاقت اور قدرت کا اظہار ان کے سامنے کر رہا تھا۔ اس لیے اس ہجوم میں بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جو یسوع سے حقیقی محبت کرتے تھے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے یسوع کو یہ معجزات کرتے ہوئے دیکھا تھا، وہ لوگ اس ہجوم میں شامل تھے اور وہ دلچسپی رکھتے تھے کہ وہ اور معجزات بھی دیکھیں۔ انہوں نے پہلے بڑے معجزات دیکھے تھے اور اب وہ چاہ رہے ہیں کہ اور معجزات دیکھیں یسوع کے، جب وہ یروشلم شہر میں داخل ہو رہا تھا۔ لیکن ایک بات کو یاد رکھیے، اس ہجوم میں وہ لوگ تھے جو یسوع کے معجزات کی وجہ سے اس کی شان میں نعرے لگا رہے تھے، ہوشانا ہوشانا، لیکن صرف معجزات دیکھنا، معجزات ہوتے ہوئے، یسوع کو معجزات کرتے ہوئے دیکھنا ان کی نجات کے لیے کافی نہیں تھا۔ صرف معجزات کو دیکھ کر وہ نجات نہیں پا سکتے تھے۔ The miracles does not mean that they are saved. معجزات کو دیکھنے کے وسیلہ سے صرف وہ نجات کے وارث نہیں ہو سکتے تھے۔ وہاں پر ایک ایسا شخص تھا جو ان کو تعلیم دیا کرتا تھا، انہوں نے نئی تعلیم پائی تھی۔ کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ باتیں کرتا تھا، یوحنا کا انجیلی بیان 6 باب 47 آیت اور متی کا انجیلی بیان 7 باب 28 سے 29 آیت ہمیں بتاتی ہیں کہ جب یسوع کلام کرتا تھا تو لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ جب وہ کہتا تھا زندگی کی روٹی میں ہوں، لوگ حیران رہتے تھے کہ یہ کیسی تعلیم دے رہا ہے۔ لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوتے تھے۔ بہت سے لوگ تھے جو یسوع کی تعلیم سے حیران ہوتے اور خوش تھے، لیکن صرف یسوع کے پیغام کو سننا، یسوع کے سے سننا، یسوع کی تعلیم سے حیران ہونا، یہ ان کی نجات کے لیے کافی نہیں تھا۔ اور آج بھی جب بہت سے لوگ یسوع کے بارے میں سنتے ہیں، انجیل کا پیغام سنتے ہیں، مسیح کی صلیب اور اس کی نجات کے بارے میں سنتے ہیں، ایسی تعلیم جو حیران کر دیتی ہے، خدا کی حکمت، لیکن صرف سننا آج بھی کافی نہیں ہے۔ جتنے مرضی پیغام سن لیں، آج آپ جتنی مرضی تعریف کر لیں کسی کی کہ آپ نے بڑا زبردست پیغام دیا، یہ کہہ دیں، ہر دفعہ کہہ دیں، لیکن یہ آپ کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ The message does not mean that they were saved, or they are saved even. آج بھی لوگ پیغام سنتے ہیں، لیکن پیغام محض سننا آپ کو نجات نہیں بخش سکتا۔ تیسری بات، وہاں پر مسیحا تھا۔ آج کھجوروں کا اتوار ہے۔ آج سے 2000 برس پیشتر خداوند یسوع مسیح شاہانہ طور پر اپنے شاگردوں کے ساتھ اس شہر یروشلم میں داخل ہوئے تھے۔ ایک بڑا پرجوش وقت تھا، لیکن اگر آپ غور کریں گے،
ہمارے خداوند یسوع مسیح کے لیے یہ ایک دل توڑ دینے والا، ٹوٹے ہوئے دل کا وقت بھی تھا، کیونکہ جو کچھ یسوع نے کیا تھا، کہا تھا ان لوگوں کے سامنے، اپنی خدمت کے دوران خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو مسیحا کے طور پر ثابت کیا تھا۔ اسے ثابت کیا تھا کہ وہ پرانے عہد نامے کی پیشین گوئیوں کو پورا کر رہا ہے، اور آج جب وہ شاہانہ طور پر داخل ہو رہا تھا یروشلم میں تو وہ زکریا کی نبوت کو پورا کر رہا تھا، اور وہ ان کو بتا رہا تھا کہ وہ وہی ہے جس کا وہ انتظار کر رہے تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے اس کے دعووں پر یقین کرنے سے انکار کر دیا، اور آج یسوع نے ایک لکیر کھینچ دی ان لوگوں کے درمیان کہ یہ وہ ہیں جو بچائے گئے ہیں، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ وہ ہیں جو اتنی عرصہ اس کے ساتھ رہنے کے باوجود اس کو بطور مسیح کے قبول نہیں کر رہے۔ آپ ذرا غور کیجئے اس شور پر، وہ خداوند کی ستائش کر رہے ہیں اور وہ اس کے لیے نعرے لگا رہے ہیں، اور انہیں یقین ہے کہ وہ ان کو یعنی اسرائیل کو رومیوں کی قید سے آزاد کروائے گا، اس لیے وہ اس کی تائید کر رہے ہیں، اس لیے وہ خدا کی حمد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ لیکن افسوس کہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی خدمت کی اصل کو، جڑ کو، مقصد کو بھلا دیا۔ وہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ یسوع کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ وہ تو صلیب کی طرف جا رہا تھا، اور یہ اس کی زندگی کا واحد مقصد تھا، ازل سے تیار کیا گیا تھا، اور یہی ان کی نجات کے لیے ضروری تھا۔ لیکن وہ بالکل ایسا نہیں سوچ رہے تھے۔ یہاں پر بہت سے لوگ تھے جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کے معجزات کو دیکھا، اس کی تعلیم کو سنا، اس کے مسیحا ہونے کو سنا، دیکھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو قبول نہ کیا۔ وہ صرف یسوع کو شفا دینے والا، کھانا کھلانے والا، برکت دینے والا سمجھ رہے تھے۔ وہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ خداوند یسوع مسیح انسان کے گناہوں کے لیے بوجھ اٹھانے کے لیے، دنیا کا نجات دہندہ بننے کے لیے آ رہے ہیں۔ انہوں نے یروشلم میں اس کے داخلے پر بہت شور مچایا، لیکن ان کو بالکل احساس ہی نہیں تھا کہ کہانی سے کہیں آگے جا رہی ہے۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ خداوند یسوع مسیح کیا کرنے والے ہیں۔ اس لیے بہت کچھ لوگوں کو روک رہے تھے کہ وہ اس کی پرستش نہ کریں۔ لوکا 19واں باب 39ویں سے 40ویں آیت دیکھیے۔ روک رہے تھے ان کو کہ تعریف نہ کریں۔ آج صبح میں آپ کے ساتھ یہ بیان رکھنا چاہتا ہوں، آج بھی خداوند ہماری زندگی میں معجزات کرتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ صرف معجزات کی توقع کرتے ہیں، بڑے بڑے کروسیڈز، اور وہاں پر جانے والے لوگ محض جسمانی شفا کے لیے لمبا سفر طے کر کے پہنچتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنا روپیہ پیسہ ہدیے کے طور پر دینے کے لیے بھی تیار ہیں، اور دیتے ہیں صرف جسمانی شفا کے لیے، صرف اپنی زندگی میں معجزات کے لیے۔ بہت سے لوگ پیغام سننا بہت پسند کرتے ہیں، کلام سننا۔ مجھے بہت سے لوگ پاکستان اور پاکستان سے باہر سے فون کر کے بتاتے ہیں
سننا پسند کرتے ہیں، لیکن کیا یہ کافی ہے؟ اس کو مسیحا بھی مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ شخصی تعلق قائم نہیں کرتے۔ آج اس صبح میں آپ سے کہوں گا، نہ معجزات آپ کو بچا سکتے ہیں، نہ کوئی زبردست پرجوش پیغام آپ کو بچا سکتا ہے، نہ صرف لفظی طور پر یسوع کو مسیحا ماننا آپ کو بچا سکتا ہے۔ اس دن بہت سے لوگ اس بھیڑ میں ایسے ہی تھے۔ آج آپ تجزیہ کیجئے اپنے آپ کا، آپ کو صرف ایک ہی چیز بچا سکتی ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ شخصی تعلق ہے۔ Your personal relationship with Jesus Christ can save you۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور موقع آ جاتا ہے، لوگ ہجوم جمع ہے اور خداوند یسوع مسیح عدالتی ٹرائل میں سے گزر رہے ہیں۔ یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 19واں باب، اس کی 13ویں آیت سے دیکھیے 16ویں آیت تک۔ یہاں پر لکھا ہے، پلاطوس یہ باتیں سن کر یسوع کو باہر لایا اور اس جگہ جو چبوترا اور عبرانی میں گبتا کہلاتی ہے، تخت عدالت پر بیٹھا۔ یہ فسح کی تیاری کا دن اور 6 گھنٹے کے قریب تھا۔ پھر اس نے یہودیوں سے کہا، یہ ہے تمہارا بادشاہ۔ پس وہ چلائے، انہوں نے شور کیا، لے جا لے جا، اسے مصلوب کر۔ یسوع اس وقت ٹرائل میں سے گزر رہا تھا اور لوگ چیخ رہے ہیں، ہجوم جنونی کیفیت میں ہے، اور یہ جنون ان کا صرف اور صرف یسوع کے خون سے کم ہو سکتا تھا۔ پچھلے ابھی چند دن پہلے وہ شور کر رہے تھے، خداوند یسوع مسیح کی تعریف کر رہے تھے، لیکن اب پینتوس پلاطوس کے سامنے وہ اس کی موت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہجوم کبھی با وفا نہیں ہوتا، ہجوم بے وفا ہوتا ہے۔ یہ ہجوم جو چند دن پہلے کہہ رہا تھا، ہوشانا، آپ کہتے ہیں اس کو مصلوب کر، اس کو مصلوب کر، وہ یسوع کو مصلوب کرنے کے بات کر رہے تھے۔ کیا ہوا تھا؟ کس نے تبدیل کر دیا تھا یہ سب کچھ؟ کیوں یہ سب کچھ بدل کے رہ گیا تھا؟ غور کرتے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلی بات کہ انہوں نے یسوع کو ایک ایسے شخص کے طور پر دیکھا، انہوں نے سوچا کہ یہ مسیحا تھا نہیں، ہے نہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو مسیحا ظاہر کر رہا ہے۔ سو انہوں نے یسوع کو ایک ایسے شخص کے طور پر سمجھا، یہودیوں نے، جو ان کے سامنے مسیحا بن کر آیا تو ہے، لیکن وہ مسیحا نہیں ہے۔ وہ دعویٰ تو کرتا ہے کہ وہ مسیح ہے، لیکن وہ ہے نہیں ہے۔ وہ معجزات تو کر رہا ہے، لیکن وہ مسیحا نہیں ہے۔ اس کی تعلیم تو حیران کر دینے والی ہے، لیکن وہ مسیحا ہے نہیں۔ دوسری بات، انہوں نے یسوع کو ایک ورگلانے والا شخص سمجھا، جو ان کو ورگلا رہا تھا اور ان کو اس نئے کام کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ اب دیکھیے یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 11واں باب اور اس کی 49ویں آیت۔
ان میں سے کائفہ نام ایک شخص نے جو اس سال سردار کاہن تھا ان سے کہا تم کچھ نہیں جانتے اور نہ سوچتے ہو کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ ایک آدمی امت کے واسطے مرے نہ کہ ساری قوم ہلاک ہو۔ مگر اس نے یہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ اس سال سردار کاہن ہو کر نبوت کی کہ یسوع اس قوم کے واسطے مرے گا۔ سوچ رہے تھے کہ یسوع ورگلا رہا ہے اس لیے اس کا مر جانا ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ پوری قوم مر جائے۔ اس کو وہ ورگلانے والا اکسانے والا سمجھ رہے تھے۔ اور تیسری بات، کیوں حالات یکدم بدل گئے تھے چند ہی دنوں میں؟ تیسری بات یہ کہ وہ یسوع کو ایک مداخلت کرنے والا شخص سمجھ رہے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ شخص آیا ہے اور اس نے آ کر مداخلت کی ہے ہمارے مذہب میں، یہودیت میں اس نے مداخلت کی ہے، اور اس نے ان قوانین کو نہیں مانا جو پہلے سے رائج تھے، بلکہ اس نے نئی باتیں کی ہیں۔ آپ پڑھیے متی کا انجیلی بیان 26واں باب اس کی 63ویں آیت۔ مگر یسوع خاموش ہی رہا۔ سردار کاہن نے اس سے کہا میں تجھے زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اگر تو خدا کا بیٹا مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے۔ یسوع نے اس سے کہا تو نے خود کہہ دیا، بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس کے بعد تم ابن آدم کو قادر مطلق کی دائیں طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں پر آتے ہوئے دیکھو گے۔ اس پر سردار کاہن نے یہ کہہ کر اپنے کپڑے پھاڑے کہ اس نے کفر بکا ہے، اب ہم کو گواہوں کی کیا حاجت رہی ہے؟ دیکھو تم نے ابھی یہ کفر سنا، تمہاری کیا رائے ہے؟ اور انہوں نے جواب میں کہا وہ قتل کے لائق ہے، اور انہوں نے اس کے منہ پر تھوکا اور اس کے مکے مارے اور بعض نے تمانچے۔ یکدم حالات بدل گئے کیونکہ وہ یسوع کو سمجھ رہے تھے کہ یہ ان کے مذہب میں مداخلت کرنے والا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح آج بھی اسی عدالتی ٹرائل میں ہیں، لیکن یہ ٹرائل اب پینتوس پلاطوس کی عدالت میں نہیں، یہ ٹرائل اب سردار کاہن کائفہ کی عدالت میں نہیں، بلکہ یہ ٹرائل آپ کے دلوں میں ہے۔ It's in your hearts. Jesus is still on the trial in your hearts today. آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ آپ اس کو قبول کریں گے یا اس کو رد کر دیں گے؟ کیا کریں گے آج آپ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ؟ جب وہ شاہانہ طور پر داخل ہوا ہے یروشلم میں، آپ کا رویہ اس کے ساتھ بارے میں کیسا ہے؟ آپ کے دل میں ایک جنگ ہے، آپ اس کو قبول کریں یا نہ کریں، ایک جنگ ہے۔ لیکن یاد رکھیے خداوند یسوع مسیح نے ایک بڑا زبردست اصول پرنسپل قائم کیا ہے۔ متی کا انجیلی بیان 12واں باب اور اس کی 30ویں آیت، جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے خلاف ہے۔ یہ یسوع کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، یسوع نے کہا جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے خلاف ہے۔ آج صبح کیا آپ یسوع کے ساتھ ہیں یا نہیں؟ یہ آپ نے اپنے دل میں سوچنا ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہیں یا آپ اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ آپ کس طرف ہیں یہ فیصلہ آپ کا اپنا ہوگا۔ آئیے ہم تیسرے شور کی طرف بڑھتے ہیں۔ 2 شور میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، ایک جب یسوع داخل ہو رہا تھا ہجوم شور کر رہا تھا، دوسرا شور جب یسوع عدالت میں تھا اس وقت کا شور ہم نے سنا، تیسرا شور
ہم اس وقت سنتے ہیں جب یسوع مصلوب ہوا، جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر لٹکا ہوا تھا، اس وقت بھی بھیڑ ہجوم خاموش نہیں ہوا تھا۔ اس ہجوم نے یسوع کی جان لینے کی پوری تیاری کر لی۔ انہوں نے اس کی موت کا فتویٰ لے لیا، انہوں نے کہا اس کو مصلوب کر۔ اس نے پینتوس پلاطس نے فتویٰ جاری کر دیا، اور اب یسوع صلیب پر لٹکا ہوا ہے، لیکن ہجوم کی زبان بند نہیں ہو رہی۔ وہ اب بھی شور کر رہے ہیں، وہ اب بھی شور کر رہے ہیں۔ موت کا وقت ہے، خداوند یسوع مسیح دکھوں میں گزر رہے ہیں، ان کا بدن لہو لہان ہے، ان کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا ہے، بدن پر کوئی کپڑا موجود نہیں ہے، انتہائی شرمناک صورتحال میں مصلوب کر دیے گئے ہیں۔ لیکن اس وقت بھی اس کے گرد جو ہجوم تھا وہ شور کر رہا تھا، وہ اس کا مذاق اڑا رہے تھے، وہ اس پر تہمت لگا رہے تھے، وہ اس کا تمسخر اڑا رہے تھے، وہ اس کے سامنے سے سر ہلا ہلا کر گزر رہے تھے، وہ اس کی حقارت کر رہے تھے، وہ تھے، حتیٰ کہ جو اس کے ساتھ مر رہے تھے صلیب پر، 2 ڈاکو، ان میں سے ایک بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ وہ یسوع کو مردہ دیکھنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ اس کی تعلیم، اس کے دعوے، سب کچھ اس کی موت کے ساتھ ختم ہو جائیں۔ کیوں اتنی نفرت کر رہے تھے وہ؟ کیوں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ وہ اس قدر نفرت کا اظہار کر رہے تھے؟ پہلی بات، اس شور کے بارے میں انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے مقصد کو غلط سمجھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ وہ ایسا شخص ہوگا جو رومیوں کو ہٹانے میں کامیاب ہو، وہ ایک انقلابی کو تلاش کر رہے تھے، وہ غلط سمجھ رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے یسوع انتقام لینے کے لیے آئے گا، لیکن یسوع انتقام کے لیے نہیں بلکہ فدیہ دینے کے لیے آیا تھا۔ انہوں نے پرانے عہد نامے میں سے یسوع نبی کے 53 باب کے پیغام کو بھلا دیا، غلط سمجھا تھا۔ وہ اس کی صلیبی موت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ اس کے مشن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اور آج بھی ایک دنیا ہے جو آپ کی تمام باتوں کو قبول کرے گی، لیکن یسوع کی صلیب، اس کے مقصد، اس کی موت، اس کے فدیے کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ لیکن یہی فدیہ مجھے اور آپ کو نجات بخشتا ہے، اسی فدیے کی بدولت ہم خدا کی بادشاہت کے وارث بنتے ہیں، اسی فدیے کی بدولت میں اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرتے ہیں، اور اسی فدیے کی بدولت ہم نجات دہندہ یسوع کے پاس جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ یہی فدیہ ہے جو یہ سب کچھ ہماری زندگی میں کر رہا ہے، لیکن وہ اس فدیے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ انہوں نے یسوع کے مشن کو، مقصد کو غلط سمجھا۔ انہوں نے صحائف کے پیغام کو غلط سمجھا، اور وہ اگرچہ وہ کلام کو پڑھنے والے تھے، اس وقت کے زمانے کے لوگ، وہ جانتے تھے کہ یسوع آئے گا۔ آپ جانتے ہیں جب ہیرودیس نے پوچھا تو فقیہ اور فریسیوں نے کہا تھا کہ وہ بیت لحم میں آئے گا۔ بیت لحم صرف 9 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، 6 مائلز، لیکن وہ اس کو دیکھنے کے لیے نہ گئے۔ They misunderstood the scriptures. انہوں نے ان کو غلط سمجھا۔ انہوں نے سمجھا کہ وہ یہودی قوم کو دنیا کے تسلط سے آزاد کر کے ایک منفرد قوم بنانے کے لیے آئے گا،
جب یسوع نے کہا کہ میں تو خادم بن کر آیا ہوں تو وہ حیران ہو گئے۔ جب اس نے کہا کہ وہ مرنے کے لیے، سارے حالات دراصل اسی وقت تبدیل ہونا شروع ہو گئے تھے جب یسوع نے یوحنا کے انجیلی بیان کے 6 باب کو پیش کیا تھا عوام کے سامنے۔ جب اس نے بتایا کہ وہ مرنے کے لیے آیا ہے تو انہوں نے سمجھا کہ نہیں، یہ غلط ہے۔ جب یسوع نے ان کو بتایا کہ وہ آدم اور حوا کو کہ گناہ سے ان کو نجات دینے کے لیے آیا ہے، وہ غلط سمجھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ آدم اور حوا نے گناہ کیا، خدا نے ایک جانور کو قربان کر کے اس کے چمڑے کے کپڑے ان کو پہنائے، اور وہ ہزاروں برس تک لاکھوں جانوروں کو ذبح کر کے اپنی نجات تلاش کر رہے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ خداوند یسوع مسیح ایک بڑا زبردست قسم کا انقلابی شخص اور بادشاہ ہوگا، لیکن جب انہوں نے یسوع کو صلیب پر لٹکے ہوئے دیکھا، اس ہجوم نے، اس آخری ہجوم نے جب یسوع کو لٹکے ہوئے دیکھا صلیب پر، تو وہ اس سے دستبردار ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا مسیحا نہیں ہے۔ اور تیسری بات جو میں اس سلسلے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، صلیب ان کے لیے ٹھوکر کا باعث بن گئی تھی۔ وہ یسوع کو صلیب پر دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ خون بہانا لازم ہے۔ وہ صرف جانوروں کے خون پر ایمان لا رہے تھے۔ وہ صلیب کے اس پیغام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ صلیب ہی دراصل ان کے گناہوں کا فدیہ ہے۔ صلیب ہی وہ جگہ ہے جہاں پر ان کے لیے گناہ کا مسئلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حل کر دیا جائے گا۔ مجھے افسوس ہے کہ آج بھی دنیا کے بہت سے لوگ صلیب کے پیغام کو سمجھ نہیں رہے۔ وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جہاں کہیں صلیب کی بات آئے گی وہ بھاگ جائیں گے، وہ اس پر بات نہیں کریں گے۔ اب بتائیں، یسوع بے گناہ پیدا ہوا، یسوع کنواری مریم سے پیدا ہوا، یس دے بلیو۔ خداوند یسوع مسیح نے معجزات کیے، یس دے ول بلیو۔ یسوع نے مردوں کو زندہ کیا، یس وی بلیو۔ لیکن جب آپ کہیں گے جیسس ڈائیڈ آن دا کراس، نو 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 نو، یہ نہیں ہو سکتا، ہم یسوع کی صلیب پر ایمان نہیں لاتے، یہ کہہ کر وہ یسوع سے دور چلے جائیں گے۔ لیکن میرے عزیزوں، یسوع کی صلیب ہی ہمارے لیے نجات ہے۔ خداوند یسوع مسیح آخر کار جب آخری بھیڑ، اس دن تیسری بھیڑ جب خداوند یسوع مسیح کی مخالفت میں نفرت کا اظہار کر رہی تھی، آخر کار وہ دن ختم ہو گیا اور یسوع مسیح اس صلیب پر مر گئے۔ ہجوم بھی آہستہ آہستہ گھٹنے لگا۔ جب اندھیرا چھا گیا، اس وحشت انگیز منظر کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اب وہ شور نہیں کر رہے تھے۔ ان کا شور اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا تھا، کیونکہ جو ان کا نشانہ تھا یسوع مسیح، وہ مر چکا تھا۔ لیکن ان لوگوں کو وہ سب کچھ معلوم نہیں تھا کہ جس کو وہ مردہ سمجھ رہے ہیں، تیسرے دن وہ پھر جی اٹھے گا اور موت اور جہنم اور قبر پر اور گناہ پر فتح پائے گا۔ اگر وہ اس کو جان جاتے تو وہ ہر مرتبہ یسوع کے لیے دل سے شور کرتے۔ وفاداری کا شوق، لائلٹی کا شور، ساتھ رہنے کا، ساتھ جینے مرنے کا شور، اور وہ نجات کے وارث بنتے۔ لیکن افسوس،
اس بھیڑ کی ایک بڑی تعداد نے جو تینوں موقعوں پر موجود تھی یسوع کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ آج صبح میں آپ کے ساتھ بھی یہ پیغام رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم یسوع کے شاہانہ داخلے کو یہ عید منا رہے ہیں۔ ہم نے یسوع کی بادشاہت کے گیت گائے ہیں، لیکن کیا واقعی ہمارے دل میں یسوع مسیح ہے؟ اگر نہیں تو اس کو قبول کیجیے۔ آئیے ہم اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں۔